تصورات دکھاتے ہیں. میرا نام محمد جیلان رضا اتاری ہے اور کراچی یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے. ماسٹرز ان کیمسٹری، فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ. زندگی کا پہلا اعتکاف پر کبھی سوچا تھا کہ بھائی مسجد میں کریں گے، لیکن خاص طور پر فیضان مدینہ کا بھائی یہاں پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، اتنا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے فیضان مدینہ میں، تو کرنا ہی نہیں. لیکن یہ ایک آفس میں بیٹھا ہوا تھا کینٹین میں، تو کسی کا واٹس ایپ آیا جس میں امیر علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹو آ جاؤ فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے. تو سمجھے بس اپنا سامان اٹھایا اور فیضان مدینہ. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز میرے لیے جو ہے نا، وہ خاص طور پہ وہ امیر سنت کی پرسنالٹی ہے، امیر سنت کی صحبت ہے. اور کوشش ہے کہ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ جز وقتی جامعۃ المدینہ کے ذریعے درس نظامی بھی اسٹارٹ کروں گا انشاءاللہ عز و جل. میرا نام ڈاکٹر محمد عامر اتاری ہے. پی ایچ ڈی میں نے 2015 میں کی تھی اور ٹوٹل 6 to 7 ایئر میرا ایکسپیرینس ہے، جس میں سے 4 ایئرس کا میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے جو میرا گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ لیول پہ. مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ نگران شورا شاید 2005-6 کے قریب سردار آباد تشریف لائے تھے بیان کرنے کے لیے، تو اس میں جو انہوں نے دعا کروائی تھی وہ ابھی تک مجھے یاد ہے. اتنی رکت انگیز دعا تھی. تو الحمدللہ ماحول سے اٹیچمنٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو دعا ہے، ذکر اللہ ہے، وہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو. تو اس میں اعتکاف میں بھی الحمدللہ یہ چیزیں ہمیں بکثرت ملیں. اس میں سب سے جو قیمتی اور انمول ہیرے ہیں وہ امیر علیہ سنت کے ملفوظات ہیں، شہزادہ اتار کے جو فرض علوم کے متعلق معاملات ہیں ان پر بیانات ہیں، نگران شورا کے جو اصلاحی بیانات ہیں، بالخصوص اولاد کو کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کو نصیحت وغیرہ، اس طرح کے جو بیانات ہیں ان سے الحمدللہ یہ توفیق ملی ہے سننے سے کہ اب والدین کے ہاتھ چومنے کی، ان کی پیشانی چومنے کی توفیق ملتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اگرچہ بیان نہ کر سکیں لیکن خوشی کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے. میرا نام ڈاکٹر عمران اتاری ہے اور پنجاب کے شہر سرگودا گلزار طیبہ سے میرا تعلق ہے اور وہیں پہ گورنمنٹ جاب بھی کرتا ہوں ایز اے ویٹرنری آفیسر. یہاں سے میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل پہلے اپنی مصروفیت کی وجہ سے مدنی کاموں کو وقت نہیں دے پاتا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل جا کر فکر مدینہ ریگولر کروں گا اور 12 مدنی کام بالخصوص جو مدنی قافلہ ہے اس میں ہر ماہ 3 دن انشاءاللہ عز و جل سفر کرتا رہوں گا. میرا نام محمد اکرام الحق اتاری ہے اور میں نے ریسنٹلی 2017 میں بی کمپلیٹ کیا ہے NED یونیورسٹی سے. الحمدللہ یہ میرا تیسرا اعتکاف ہے. پہلے اعتکاف میں جو آیا تو اس سے تو مجھے اپنی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا کہ میں کرتا کیا تھا اور اب مجھے آئندہ کرنا کیا چاہیے. دوسرے اعتکاف کے دوران میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ میری طبیعت کچھ اس طریقے سے ناساز ہو گئی کہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ بائک نہیں چلا سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ جو ہے بیٹھ کے مطلب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کموڈ کو استعمال کریں، دیگر چیزیں. آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، مورے، وہ الگ ہو گئی ہیں، آپ کو گیپ آ گیا، آپ کو آپریشن کروانا پڑے گا. میں بڑا پریشان رہا. 6 مہینے دوائیاں کھائیں، تقریباً نہیں بھی تو 60-70 ہزار کم و بیش دوائیاں میں نے کھائی، کوئی فرق نہیں پڑا. بیلٹ یوز کیا کرتا تھا. تو پہلے اعتکاف کی برکتیں اور دوسرے لوگوں کی جو تاثرات ہوتے ہیں وہ ایک جھلک ذہن میں تھا، اور پھر اس کی بہاروں سے کہ میں اعتکاف کروں گا، اس نیت سے اعتکاف کیا کہ اللہ تعالیٰ میری اس پریشانیوں کو دور کر دے. اور میں گھر سے وہ بیلٹ اتار کے اپنی والدہ کو دے کے نکلا کہ میں آئندہ اس بیلٹ کو نہیں پہنوں گا. تو جب میں یہاں اعتکاف میں آیا تو دوسرے اعتکاف میں الحمدللہ اللہ نے میری اس دعا کو قبول کی، اس نیت کو قبول کیا. اور آج وہ دن ہے، مطلب یہ دوسرا سال رمضان کا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، مطلب کسی طریقے کا کوئی پین ہی نہیں، پین لیس الحمدللہ بیک بون ہو گیا میرا الحمدللہ. میرا نام حافظ محمد زہیب حسین خان اتاری ہے اور بائی پروفیشن میں ایک ٹیچر ہوں اور الحمدللہ عز و جل آئی ہیو ڈن مائی انٹرمیڈیٹ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ BBA اور اللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن بھی ہوں. مدرسۃ المدینہ سے حفظ القرآن مکمل کیا. تو یہاں پر آنے کے بعد میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ لائف کی جو ریئلٹی ہے، جس طریقے کے مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے بینگ اے مسلم، کہ میں جس طریقے سے اپنی لائف گزار رہا ہوں وہ لائف نہیں ہے. تو ہمیں رمضان کا تحفہ الحمدللہ جہیں سے ملا ہے، اور کوئی چیز اگر ہمارے پاس رہتی ہے تو اس کی قدر و قیمت ہم جانتے ہیں، لیکن وہ اگر چیز ہم سے جدا ہو جائے، ہمارے پاس سے چلی جائے، تو پھر اس کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے کتنی قیمتی تھی، کتنی اہم تھی. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کے لائف کا پراؤڈ مومنٹ کیا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ میرے پیر مرشد سے میری ملاقات ہوئی
اور میں نے ان کے ساتھ نماز ادا کی. یہ میری زندگی کا سمجھ لیں پراؤڈ مومنٹ ہے اور میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا. میرا نام محمد عماد احمد الوی ہے. میں ایک ڈینٹل سرجن ہوں. میں نے گریجویٹ ڈاؤ ڈینٹل کالج سے کرا تھا. یہ میرا دوسرا اعتکاف ہے ادھر. میں نے پہلے 2 سال پہلے کرا تھا, وہ بھی میرا نفلی اعتکاف تھا. میرا رجحان وہیں سے الحمدللہ بڑھا. یعنی کہ آپ کا ایک ہر چیز کا طریقہ ہے. آپ کس طرح بیٹھیں, کس طرح اٹھیں, کس طرح لیٹیں, کب آپ کا وضو ٹوٹے گا, کب نہیں ٹوٹے گا, کس طرح نماز آپ کی ہوگی, کس طرح نہیں ہوگی, ہر طریقے کے آپ کو گائیڈنس ملتی ہے ہر چیز کی, اور آپ کو لائف گزارنے کا ایک طریقہ ملتا ہے. اور کیا حلال ہے کیا حرام ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے. اس سے پہلے میں امیر اہل سنت کی مریدی میں نہیں تھا, مگر جب امیر اہل سنت سے میں نے دیکھا اور میں نے پہلے جائزہ لیا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, اور پھر بس میرا دل ادھر پگھل گیا, نہیں یہ حق پر ہے, یہ حق پر ہے, یہ حق پر ہے. تو یہی میرے مرشد ہوں گے, میں ان کا مرید ہوں. ماشاءاللہ. جی عبدالحبیب بھائی, تاثرات آپ سن رہے ہیں. آپ کا جانے کا بھی ٹائم, عبدالحبیب بھائی نے ہمیں ایک لمیٹڈ ٹائم دیا ہے. میں چاہ رہا تھا ان کے کوئی ایسے آ جائیں. نہیں ماشاءاللہ یہ پروفیشنلز تھے سارے تقریباً, جس میں آپ نے دیکھا کہ ڈینٹل سرجن بہت ہیں بہت سارے پروفیشنلز کے تاثرات شاید بہت ساروں کی موٹیویشن کا باعث بنیں گے کہ ان سب کو بھی بہت کچھ ملا ہے. اس در سے سب کو ملتا ہے تو ہم سب کو آنا چاہیے. بھائی صاحب آپ یہ سب دکھا تو رہے ہیں, یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. اب تو جو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب تو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا. تو کیا 1 سال سے پہلے کچھ مل نہیں سکتا؟ کہاں آئیں جہاں سے یہ برکت ہم لے سکیں؟ دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ہے نا کہ عبدالحبیب بھائی کہ ایک تو یہ کہ ماہ رمضان کے اس اعتکاف میں تبدیلی آتی ہے. ہفتہ وار اجتماع میں بدلنے والوں کی بڑی تعداد ہے. جمعرات کو جو ہوتا ہے, جمعرات کو ہر جمعرات ہوتا ہے. مدنی قافلوں میں بدلنے والوں کی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ. اسی طرح مدنی مذاکرات, مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں, یعنی کہیں بھی نہیں گئے, صرف مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں بدلیں. اچھا, آپ کو ایک تعداد ملے گی جو صرف مسجد کے درس فیضان سنت کو سن کر بدلی ہے. ایک تعداد ملے گی جو چوک درس سن کر بدلی ہے. وہ نہ وہ مسجد میں بھی نہیں آئے, وہ اجتماع میں بھی نہیں آئے, وہ مدنی مذاکرے میں بھی نہیں آئے, یہ کبھی ماہ رمضان میں ہمارے پاس مسجد میں بھی نہیں آئے. وہ چوک پر ہی کھڑے رہے ہیں, اور چوک پر دور سے کھڑے ہوئے خالی سنتے رہ گئے یار مولانا بولتا کیا ہے. اور آہستہ 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 آگے بڑھتے 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 مولانا سے ہاتھ بھی ملا ہے, دعوت اسلامی والے سے ملے, گلے ملے, اور پھر مسجد میں آ گئے اور بدل گئے. تو دعوت اسلامی کے مدنی انعامات نے کتنوں کے اندر مدنی انقلاب برپا کیا. مدنی چینل آپ دیکھیں نا, گھر بیٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل دیکھ کر بدل جاتے ہیں. بڑی تعداد. دعوت اسلامی ہے نا, دا ورلڈ آف دعوت اسلامی بدلنے والی, یہ چینجر ہے. اور دا نام جو پرسنالٹی ہے امیر سنت الیاس قادری جس کو نام ہے, چینجر ہے. یہ چینج کر دیتے ہیں لوگ, لائف چینجنگ, لائف چینج کر دیتے ہیں, تھاٹ چینج کر دیتے ہیں آپ کی یار, آپ کی بالکل ڈائریکشن تبدیل کر دیتے ہیں. ایسی مطلب کہ وہ پرسنالٹی ہے. بس یہ ہے کہ آدمی بڑے حسن عقیدت کے ساتھ آئے. بلکہ میں ان کے بارے میں تو میں کہتا ہوں میرے سنت کے بارے میں کہ حسن عقیدت سے نہیں بھی آتا نا, اس کو بھی بدل دیتے ہیں. اس کو تنقید کے لیے بھی آتا ہے, تنقید کے لیے بھی آتا ہے تو اس کو پوزیٹیو کر کے بیچتے تھے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مدنی چینل کو اس لیے دیکھا کہ اتنی ان کے بارے میں باتیں سنی ہے, دیکھے تو صحیح یہ بولتے کیا ہیں. یعنی تنقید کی نیت سے, اعتراض کی نیت سے مدنی چینل دیکھا اور پھر اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گئے ہم نے جو سنا تھا وہ غلط تھا. ان کی باتیں ہی کچھ نرالی ہیں. یہاں آ کر کئیوں نے تاثرات دیے فیضان مدینہ میں آ کر کہ ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا تھا, ہمیں مس گائیڈ کیا گیا تھا. یہاں آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, تو کچھ اور ہی ہے. ایسا ہی یوں کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی صحبت اپنائے تو تبدیلی آ جائے گی. چوک درس میں بھی صحبت مل رہی ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی صحبت مل رہی ہے, ہفتہ وار اجتماع میں بھی صحبت مل رہی ہے, تو اعتکاف میں بھی صحبت مل رہی ہے, تو مدنی قافلوں میں بھی صحبت مل رہی ہے. کنویں کا پانی پیو, نہر سے پانی پیو, دریا سے پانی پیو, بورنگ کا پانی پی لو, ٹینک سے پانی پی لو, گھر سے پانی پی لو. دعوت اسلامی وہ پانی ہے کہ اس کے 12 مدنی کام ہیں, اور بھی اس کے کہیں سے بھی پی لو گے نا یہ پیاس بجھاتا ہے, اور شفا دیتا ہے. یہ پانی شفا بھی, یہ مائے شفا ہی ہے. اس میں زمزم کا فیضان بھی ہے, اور اس میں مطلب کہ سارے فیضان اس میں شامل ہیں الحمدللہ. بس ایک بار کو ایک کا قطرہ بھی پی لیتا ہے نا, اس کو بھی فرق پڑ جاتا ہے یار. یعنی میں آپ کو دعوت اسلامی کی ایک اور خوبی بتاتا ہوں. ایک ایسا شخص جو نماز تک اب دعوت اسلامی سے وابستہ ہو چکا مگر وہ نماز تک اب پراپر نہیں پڑھتا. یہ میں آپ کو تھوڑا جا رہا ہوں, کئی گناہ جو نہیں چھوڑ رہا, مگر میں آپ کو پھر بھی بتا دوں ایک تبدیلی ہے اس کے اندر.
وہ یہ آئی ہے کہ وہ توبہ کرتا رہتا ہے. اس کو احساس تو ہوا نا. اس کو احساس ہو جاتا ہے نہیں اس سے گناہ چھوٹ نہیں رہا ہے مگر اب وہ گناہ کو اچھا سمجھ نہیں رہا ہے. جس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی کو نشے کی لت پڑ جاتی ہے, وہ نشہ چھوٹ نہیں رہا ہے مگر وہ نشے کو اب اچھا نہیں سمجھتا. یہ بھی ایک نعمت ہے. اب یہ بہت پہلا اسٹیپ ہے عبدالحبیب بھائی. احساس پیدا ہوتا ہے نا پھر ہی بندہ تبدیلی رہا. جب احساس ہی نہیں آئے تو بدلے گا کیا؟ تو گناہ کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, اس کو برا ہی نہیں لگتا تو وہ بدلے گا کیا؟ بعض وہ برائیاں ہیں عبدالحبیب بھائی, بعض وہ اللہ کی نافرمانی جس میں یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا جاتا کہ تو نے کو غلط کیا ہے. اللہ کی پناہ, اور ہمیں اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو ہی نہیں. تو یہ بھی ایک چینج ہے, پہلا چینج تو آ ہی جاتا ہے. ہاں کہ وہ توبہ کی طرف. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مریدی کا فیضان ہے. واہ 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 واہ. آپ نے جو فرمایا نا میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا, اس کو مرید بنتے ہی موت تک اتنی کثرت کے ساتھ توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ موت کا وقت آتا ہے نا تب بھی توبہ کی توفیق مل جائے گی. اب یہ بات چلی ہی ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی سیدی غوث اعظم کے مرید کو یہ فیضان ملتا ہے اور امیر اہل سنت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی مرید کرتے ہیں. یعنی غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہونا اور وہ بھی شیخ طریقت کے ذریعے, جس شخصیت کا فیضان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو قریب آتا ہے وہ توبہ کرنے والا بن جاتا ہے, بدلنے والا بن جاتا ہے. تو براہ راست سلسلہ ہے, دنیا بھر میں ناظرین دیکھ رہے ہیں. اور عید ٹرانسمیشن کا جو مجھے فیڈ بیک اب تک ملا ہے اور میں نگران شورا سے انشاءاللہ بعد میں ڈسکس بھی کروں گا کہ اس بار 3 دن کو ماشاءاللہ جس طرح دنیا بھر کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, دعائیں دے رہے ہیں, تو الحمدللہ مجھے امید ہے اس وقت بھی بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ ناظرین ہوں گے. تو کیوں نہ, بات تو چلی رہی ہے بدلتے ہیں, یوں بدلتے ہیں بدلنے والے, ہم بھی غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو کر بدلنے والوں کی لائن میں لگ جاتے ہیں. کیا معلوم آج کی رات ہی ہم پر کرم ہو جائے اور بہت ساری چیزیں ہم سے جو غلط ہیں وہ چھوٹ جائیں. تو نگران شورا امیر اہل سنت کی طرف سے انہیں یہ اجازت ہے کہ وہ امیر اہل سنت کے ذریعے ہمیں غوث پاک کے مریدوں میں داخل کر سکتے ہیں. دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ نگران شورا سے عرض کرتے ہیں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل کروا دیں. نگران شورا جیسے فرماتے رہیں, آپ دہراتے رہیں, ایسے بہت سارے ناظرین ہوں گے جو آلریڈی کسی پیر صاحب سے مرید ہوں گے. آپ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں, یعنی آپ طالب ہو جائیں امیر اہل سنت سے. ایک ایسی ہستی جس کا فیضان ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, اگر اس چشمے کا پانی بھی مل جائے, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے, طالب ہونے کے بعد فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا. تو نگران شورا سے عرض ہے کہ ہمیں توبہ بھی کرا دے اور قادری عطاری سلسلے میں داخل بھی کرا دے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا کہ ہوں آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا. ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلو علی الحبیب. عبدالحبیب بھائی کل مدنی مذاکرہ ہے,
اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں سوالات اور اس کے جوابات